بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دانا دنیا کا دشمن اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ کائنات میں صرف ایک چیز موجود ہے، یعنی نور خدا اور تمام غیر موجود۔ دشمن کو دل کی مہربانی اور احسان سے جیتو اور دوست کو نیک سلوک سے۔ عارف ایک قدم اٹھا کر عرش پر پہنچ جاتا ہے اور دوسرا قدم اٹھا کر واپس آ جاتا ہے۔ منفی نفسیات میں جینے والا انسان تاریخ کا معمول ہوتا ہے اور ایجادی نفسیات میں جینے والا انسان تاریخ کا عامل۔ کوئی بھی شخص اتنا طاقتور نہیں کہ وہ اپنا برا کیے بغیر دوسرے کا برا کر سکے۔ انسان قدرت کا چھپا ہوا خزانہ ہے۔ مشکلات کی ٹھوکریں اس خزانے کو اندر سے باہر لے آتی ہیں۔ جو شخص اپنے آپ پر فتح حاصل کر لے، اس کے لیے دوسروں پر فتح حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں۔ زندگی ایک طویل اکتا دینے والی کہانی ہے۔ اس کو وہی شخص کامیابی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے جس کی توجہ ہمیشہ کہانی کے اگلے پیراگراف پر لگی رہے۔ جس آدمی کے پاس کتاب ہے وہ اکیلا نہیں ہے۔ اکثر لوگ زندگی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے زندگی کی زبان سیکھی ہو۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ مجھے بدکار منکر پر سخت تعجب ہے۔ کل وہ نقطہ کی صورت میں تھا اور کل وہ مردہ بن جائے گا۔ توبہ زبان سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے اور بری باتوں سے بچنے سے ہوتی ہے۔ گناہ سے خوشی حاصل نہ کرو، کیونکہ گناہ سے خوش ہونا گناہ سے بڑھ کر ہے۔ حماقت کیا ہے؟ کمینوں کی اتباع اور گمراہوں کی اطاعت۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں تو نیک کام کرو۔ سردار بننا چاہتے ہو تو حرکت و عمل جد و جہد کو اپنا معمول بناؤ۔ شفیق ترین تیرا بھائی تیرا دین ہے۔ اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھو۔ مروت یہ ہے کہ تو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اپنی تعریف زیادہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ممکن ہے۔ مسلمان وہ ہے جو پڑوسی پر احسان کرے۔ بہادری یہ ہے کہ آڑے وقتوں میں پڑوسی کا ساتھ دیا جائے اور مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ مسلمان اللہ کی راہ میں لڑنا جانتے ہیں اور نتیجے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ بہتری اور بزرگی اسلام کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ ہم دشمنوں کے کلام اور ان کے رویے سے ان کے مکر و فریب کو بھانپ لیتے ہیں۔ اے اہل روم، اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرنے پر راضی ہو جاؤ۔ اگر یہ دونوں باتیں منظور رہیں تو پھر میدان میں آ جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم مجھ پر نازل کرنا چاہا تو میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ ہم صرف ایمان ہی نہیں لا سکتے بلکہ اس کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں۔ خوف الہی کے لیے علم اور تکبر غرور کے لیے جہالت کافی ہے۔ انسان کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اسے اللہ سے ڈرنے کو کہا جائے تو وہ یہ کہے کہ تم اپنا خیال رکھو۔ شکر آدھا ایمان ہے۔ جہنم اپنے رہنے والوں کو اس طرح اچک لے گی جیسے پرندے دانوں کو اچک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو رات دن بحر و بر، سفر و خضر، مالداری، مفلسی، مرض و صحت، غرض ہر حالت میں یاد کرو۔
نیکیوں میں غور و فکر نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے اور گناہوں پر پشیمانی گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہے۔ جو مالدار کی عزت اور فقیر کی توہین کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ خشوع و خضوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ جھگڑا بڑھنے سے پہلے ہی تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن گناہ ہے۔ جو اچھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے۔ بانٹنے سے خوشی اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ علم کی مثال دریا کی سی ہے، اس میں سے کتنا ہی خرچ کرو گے کم نہ ہوگا۔ کوئی کمزور شخص اگر تمہاری بےعزتی کرے تو اسے معاف کر دو، اس لیے کہ بہادروں کا کام معاف کرنا ہے۔ عورت ایک آسمانی ہستی ہے۔ ہر وہ دل جس میں خوف خدا نہیں ہے ویرانہ ہے۔ دنیا کی خواہشات سے وہی رکتا ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ جس نے دولت کو عزت دی اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ اگر تو جہنم کی آگ پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہ ورنہ گناہوں سے رک جا۔ جس علم کا تو عاشق ہو کر حاصل کرنے والا بنا ہے، صرف اس کی خواہش کر اللہ کا بدل چاہنے والا نہ بن۔